آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اب پچھلے قول سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان چاہے علم کے کتنے بھی اونچے مرتبے تک پہنچ جائے، اس کو علم حاصل کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آدمی کہتا میں نے توحید کا علم حاصل کیا، عبادات کا، نماز کا، مسئلے مسائل میں نے معلوم کر لی، جتنا میرا ہے میں نے معلوم کر لیا، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کی ضرورت موت تک رہتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں اہتمام کے ساتھ، اتفاقی طور پر نہیں، کبھی کہیں کھڑے کھڑے کچھ سن لیا اور کچھ نئی بات معلوم ہو گئی، چلو آج علم معلوم ہوا، نہیں، اہتمام کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، علماء کی صحبت کے ذریعے سے یا کتب کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، جیسے دروس وغیرہ علماء کے سنیں، اس کے ذریعے سے ہر دن اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب چیز ہے کہ ایک انسان کا پورا دن گزر جائے اور وہ دین کا کچھ بھی علم حاصل نہ کر سکے، یہ محرومی ہے، یہ ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے بطور دعا یوں کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، یعنی اے نبی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا مانگی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، آپ غور کریں اس آیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کہا آپ بھی علم کی زیادتی اللہ سے طلب کیجیے۔ معلوم ہوا کہ علم کے کمال کے باوجود انسان میں طلب علم کا کمال بھی ہونا چاہیے، اس کو میری بات کو یاد رکھیں آپ۔ ایک ہے کمال علم اور ایک ہے کمال طلب۔ ایک ہے علم کا کمال، بہت علم ہے، لیکن بہت علم ہے کے ساتھ ساتھ بہت طلب ہے بھی ہونا چاہیے، اس کو علم کی بہت طلب ہے۔ عام آدمی جتنا علم کی طلب نہیں کرتے اتنا یہ علم کی طلب کرتا ہے۔ علم کی چاہت، علم حاصل کرنے کی تڑپ اس میں دوسروں سے زیادہ ہے، جبکہ علم بھی اس کے پاس دوسروں سے زیادہ ہے، یہ کمال ہے۔ علم کے کمال کے ساتھ اگر طلب میں نقص پیدا ہو جائے یہ شخصیت کا نقص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، میرے علم کو اور زیادہ کر دے۔ اسے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک طالب علم کو علم کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ طلب علم کے ساتھ ساتھ انتفاع علم اللہ کی توفیق پر موقوف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک انسان علم حاصل کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس علم کا استقرار دل میں جمنا اور اس علم کا فہم اس کا دل میں سمجھنا اور اس علم پر عمل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی توفیق اللہ نہ دے تب تک کہ وہ علم اس کے لیے نفع والا نہیں بن سکتا ہے، یہود کے لیے بنا نہیں۔ اسی لیے ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو علم سے انتفاع ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اسی لیے آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ مجھے نفع والا علم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، تین چیزیں آپ مانگتے تھے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ تین دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، یعنی جو علم میرے پاس ہے اس علم سے فائدہ اٹھانے والا مجھ کو بنا۔ یا ایسے ہی جیسے آدمی کے پاس پیسہ ہے خزانے میں لیکن اس سے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ہونا اور نہ ہونا کیا ہے؟ برابر ہے۔ جو علم ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے مفید بننا چاہیے۔ نمبر ایک، حاصل شدہ علم سے انتفاع، فائدہ اٹھانا۔ نمبر دو،
وعلمنی ما ينفعنی، جو علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کے حاصل کرنے میں انتخاب ہے۔ پہلا مسئلہ انتفاع، دوسرا انتخاب، مطلب علم نفع والا بھی ہے اور علم نقصان والا بھی ہے۔ کیوں بھائی؟ جادو کا علم نفع والا ہے؟ نہیں، جادو کا علم کیا ہے؟ نقصان والا ہے۔ تو آدمی بعض اوقات ایسے علم میں لگتا ہے جو اس کی دنیا یا آخرت کے لیے مضر ہوتا ہے، تو آدمی اللہ سے ایسا علم مانگے جو نفع والا ہو۔ وعلمنی ما ينفعنی، مجھے ایسا ہی علم سکھا جو میرے لیے کیا ہو؟ نفع والا ہو۔ جو علم ہے اس سے نفع کی توفیق دے، اور جو علم نہیں ہے اور نفع والا ہے تو نفع والا دے، نقصان والا مت دے۔ اور نمبر 3 وزدنی علما، اور مجھے علم میں بڑھا دے، یعنی نفع والا علم قلیل نہ ہو، زیادہ ہو۔ آدمی کے پاس علم ہے لیکن اتنا نہیں ہے، توحید کا علم ہے لیکن ادھورا ہے، چلے گا نہیں۔ جتنا ہے وہ تو نفع والا ہے لیکن کفایت اس میں نہیں ہے، تو کتنا ہونا چاہیے؟ کفایت کے بقدر ہونا چاہیے، لیکن افضل کیا ہے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ وزدنی علما، تو یہ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِهَذَا شَرَفًا لِلْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ مِنْهُ، علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو علم کی زیادتی طلب کرنے کے لیے کہا، علم کی زیادتی مانگنے کے لیے کہا۔ یہ علم کی فضیلت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ نہیں کہا مال کی دعا کیجئے اللہ میرا مال بڑھا دے، اے اللہ میری حکومت بڑھا دے، یا اے اللہ میری عمر بڑھا دے، یا فلاں چیز بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ تو مال کے مقابلے میں علم کی فضیلت آپ کو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو حکم دیا آپ علم کی زیادتی طلب کریں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم آنے کے بعد بھی انسان کو زیادتی کی کوشش کرنا چاہیے، علم زیادہ ہو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والا بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ہے وقت؟ ہاں زیادہ ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا پہلو، یہ پہلو ہم نے دیکھا ان لوگوں کے بارے میں جو علم حاصل نہیں کرتے ہیں، چاہے سرے سے جاہل ہوں یا قدر علم ان کے پاس ہو۔ ان باتوں سے معلوم ہوا کہ آدمی کو زندگی کے تمام مراحل میں علم کی زیادتی اور اس کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور حصہ اس میں جو رہ گیا جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے وہ یہ کہ ایک انسان ضروری علم حاصل کرنے سے پہلے ہی جلد بازی کر کے عمل میں لگ جائے اور وہ علم کو چھوڑ دے۔ اس کے کیا نقصانات ہیں اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اصل نقطہ ہے کہ علم سے پہلے عمل میں مشغول ہونا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، تو جس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور علم کو عمل سے پہلے رکھنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔